خواتین و حضرات، ایک خود غرض، خود پرست یا مطلبی انسان یا جسے ہم نارسسسٹ کہتے ہیں، اس سے آزادی پا کر زندگی گزارنا اور سکون سے گزارنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کوئی بہت بڑی جنگ جیتی ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی آپ سکون پانے لگتے ہیں اچانک کچھ غیر متوقع ہو جاتا ہے، کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کو کسی مشترکہ دوست یا تعلق دار سے معلوم ہوتا ہے کہ نارسسسٹ یا وہ شخص جو آپ کو چھوڑ چکا ہے اب دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آنا چاہتا ہے، یا وہ خود آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے کسی وائس میسج سے، کسی ٹیکسٹ سے یا کسی فون کے ذریعے ایک اور معافی پیش کرتا ہے۔ اب یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں آپ پریشان بھی ہوتے ہیں، حیران بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات جذباتی طور پر بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر بہت مہان قسم کے ایمپیتھ اور ہمدرد انسان ہیں تو آپ ایکسائٹڈ بھی ہو جائیں گے، لیکن ٹھہر جائیے۔ نارسسسٹ یا خود غرض انسان جب آپ سے معافی کا سوال کرتا ہے تو اسے جواب دینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سانس لیں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ اس معافی کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، اسے اب آپ کی ضرورت کیوں پڑی ہے، اور یہ بھی سوچیں کہ کیا اگر اس کے بعد اس نے دوبارہ وہی روش اختیار کی تو کیا آپ خود کو اس کے اثرات سے بچا پائیں گے، اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے۔ نارسسسٹ بڑے ماہر دھوکہ باز ہوتے ہیں۔ ان کی واپسی اکثر اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ یا پشیمان ہوتے ہیں۔ عموماً ان کی واپسی ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ پر کنٹرول حاصل کریں، وہ توجہ چاہتے ہیں، یا وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا اب بھی ان کے سحر میں گرفتار ہیں یا نہیں۔ وہ مخلص نظر آ سکتے ہیں، لیکن ان کے اس مخلصانہ رویے کو سمجھنے کے لیے ان کے ماضی کے رویوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے۔ نارسسسٹ کو معاف کرنا اس کو مزید ایک قدم آگے بڑھنے کا موقع دینے کے برابر ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک دھوکہ ہے۔ یاد رکھیں، ایک اور معافی دے کر آپ نارسسسٹ کے ہاتھوں مزید استحصال اور بدسلوکی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یعنی بڑی سادہ سی بات ہے۔ دوسری یا تیسری بار کسی نارسسسٹ کو معاف کر کے ہم گویا اس کے ہاتھ میں ایک گن پکڑا دیتے ہیں، ایک بندوق پکڑا دیتے ہیں کہ بھائی پچھلی بار اگر نشانہ خطا ہو گیا تھا تو اب کی بار ذرا ٹھیک سے گولی چلانا۔ اور ایک بات اور یہ کہ اگر ہر بار معاف کر دینے کا عمل ہم جاری رکھیں گے تو نارسسسٹ کو یہ لگے گا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو ایک گویا اجازت نامہ مل گیا۔ نارسسسٹ آپ کی معافی کو اپنی بدسلوکی جاری رکھنے کا اجازت نامہ سمجھتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک فری پاس بن جاتا ہے کہ وہ غلطی کرتے چلے جائیں گے، اپنی بدسلوکی جاری رکھیں گے اور آپ انہیں معاف کرتے رہیں گے اور وہ آپ سے برا سلوک جاری رکھیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کے جذبات اہم ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ واپس آ جائے، لیکن کیا پہلے بھی آپ اس کی ترجیحات میں کہیں تھے؟ اسے آپ سے نہیں، آپ کی ان خدمات سے محبت تھی جو آپ اسے مہیا کر رہے تھے، جسے ہم سائیکالوجی کی زبان میں نارسسسٹک سپلائز کہتے ہیں۔ تو آپ وہ سپلائز اسے مہیا کر رہے تھے۔ تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ خود غرض اور مطلب پرست انسان کی واپسی کے بارے میں غور کرنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کی واپسی سے آپ کے جذبات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ کیا آپ دوبارہ پرانی تکلیفوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور ایک بات اور، نارسسسٹ کو معاف کرنے سے یاد رکھیے گا کہ اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہو جائے گی۔ وہ آپ کی معافی کو آپ کی کمزوری سمجھتا رہے گا۔ اسے یہ لگتا ہے کہ مزید آسانی سے اب آپ کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی معافی اسے آپ دیدہ کر دے، اس کا دل برا ہو کہ دیکھو میرے برے سلوک کے باوجود اس نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ آپ کی معافی کو ایک گرین سگنل سمجھتا رہے گا، اور اس کے یقین کو مزید مضبوطی ملتی رہے گی کہ وہ آپ کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نارسسسٹ میں حقیقی ہمدردی کی بہت کمی ہوتی ہے۔ نارسسسٹ کی معافی مانگنے کی خواہش اس کے اپنے کاموں پر پریشانی یا پشیمانی یا شرمندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کی خود غرضی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پر اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکے اور اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ نارسسسٹ اور خود پرست یا خود غرض انسان کی ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نارسسسٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ معافی کا مستحق ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے معافی۔
وہ صرف اس وجہ سے معافی مانگتا ہے کہ ایک سطحی سی معذرت کر کے وہ بغیر کسی حساب کتاب کے آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اگر آپ اسے پراپر معافی کا کہیں گے تو بھی وہ اپنا زہر پھینکنے سے باز نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر وہ اس طرح کہہ سکتا ہے جیسے پنجابی میں کہ نہ ہون مینوں پھائے لا دیو، یعنی معذرت قبول کرنی ہے تو کرو، زیادہ بات نہ بڑھاؤ۔ یا پھر کہے گا بس معافی مانگ تو لی ہے، اگر بار بار ماضی کی باتیں دہراؤ گے تو میں یہ معافی بھی واپس لیتا ہوں، کر لو جو کرنا ہے۔ تو جناب ایک بار پھر معافی کے ساتھ آپ اسی ذہنی اذیت اور اس کے بے حس رویے کا شکار ہو جائیں گے رائٹ فرام دا سٹارٹ۔ آپ کہیں گے اس معافی سے تو بہتر تھا کہ تعلق ختم ہی رہتا۔ تو جناب خود پرست یا نارسسسٹ کو معاف کرنے سے بدسلوکی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ آپ سے بدتمیزی کرتا رہتا ہے، پہلی غلطی کے بعد پھر معاف کریں گے، دوسری غلطی کے بعد پھر معاف کریں گے، تو اس کا وہ جو سلسلہ ہے وہ آپ سے جاری رہے گا۔ آپ غیر ارادی طور پر اس کی بدسلوکی کو بغیر کسی روک ٹوک کے جاری رکھنے کی ایک طرح سے اسے اجازت دیتے رہیں گے۔ نارسسسٹ معافی کو جذباتی استحصال کے طور پر استعمال کرنے میں ماہر ہوتا ہے۔ وہ آپ کی معافی کو استعمال کر کے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، آپ کو مزید بدسلوکی قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی خیریت سب سے اہم ہے۔ ایسے شخص کو دی گئی معافی کبھی بھی آپ کی ذہنی اور جذباتی صحت کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا خیال رکھنا، اپنے تعلق کی حد قائم کرنا اور ایسے لوگوں سے سپورٹ حاصل کرنا ضروری ہے آپ کے لیے جو آپ کو سمجھتے ہیں اور آپ کی قدر کرتے ہیں۔ معافی کی بجائے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور اپنی عزت کو برقرار رکھنے پر توجہ دیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی ذہنی صحت کی حفاظت ہمیشہ آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ تو ایک بار جب آپ نے غور و فکر کیا اور دوست احباب اور اپنے قریبی لوگوں سے بھی اس بارے میں مدد حاصل کی، تو آپ سوچیں کہ کیا آپ اس شخص کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کریں گے یا آپ اپنی دوری برقرار رکھنے کو ترجیح دیں گے۔ تو اگر تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو نارسسسٹ نے اپروچ کیا ہے اور وہ ایک سطحی سی معافی مانگ کر دوبارہ آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن آپ مضبوط ہیں اور آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اب آپ اس کے دھوکے کا شکار نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیں آپ نے اپنی خیریت کو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ لیا ہے۔ اگر آپ اسے جواب دینا چاہتے ہیں تو اپنی حد یا لمٹ کے بارے میں واضح پیغام اس تک پہنچا دیں کہ اب وہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، اور اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ جواب نہ بھی دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اپنے ذہنی سکون کی حفاظت ضروری ہے۔ نارسسسٹ کی واپسی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے جذبات کے لیے، لیکن یہ آپ کے حوصلے اور پھر سے خود اعتمادی کے ساتھ جینے کا ایک موقع بھی ہے۔ خود پر اعتماد رکھیں۔ آپ نے اب تک کا سفر بہت حوصلے سے طے کیا ہے اور آپ کے پاس اس خود پرست انسان کے دیے ہوئے زخموں کو نہ صرف مندمل کرنے کی طاقت ہے بلکہ اس کے برے رویے کو بھی برداشت کرنے کی ہمت ہے۔ اس لیے مضبوط رہیں۔ ایک ذہنی سکون سے بھری زندگی انشاءاللہ آپ کی منتظر ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے جنہیں ان الفاظ کی ضرورت ہے۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے اور آپ اسکرین پر دی گئی رہنمائی کے مطابق مجھے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تلاش کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔